أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین۔ سامعین محترم، آج شوال ماشاءاللہ سے شوال کا مبارک مہینہ ہے، جس کی پہلی تاریخ میں ہم سب عید الفطر مناتے ہیں۔ تو شوال میں اور بھی بہت سے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، جس طرح غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان مبارک میں پیش آیا، اسی طرح غزوہ احد بھی جو ہے وہ شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ تو اسی مہینے میں بہت ہی پیارے صحابی رسول سید الشہداء اور اللہ کے شیر اسد اللہ جن کا لقب تھا، اور جن کو فرمایا کہ افضل الشہداء کہ تمام امتوں کے شہداء میں سے سب سے افضل ہیں، فاعل الخیرات کہ ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ تکالیف کو دور کرنے والے ہیں کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ بھی غزوہ احد کے دن ہوئی۔ سامعین محترم، آپ جو ہیں وہ چچا ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں۔ آپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ 2 سال یا 3 سال آپ سے بڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی سارا دیکھا، اور جوانی جسے ہم عالم شباب کہتے ہیں وہ بھی سارے معاملات جو تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ منور فرمایا تھا۔ سامعین محترم، آپ پہلے چونکہ مسلمان نہیں تھے تو آپ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑا مختصر سے انشاء اللہ بیان کیا جائے گا کہ ہمارے پاس وقت کی بھی قلت ہے، اور کوشش ہے کہ آسان سے واقعات جو ہیں جو آپ بچوں کو یاد ہو سکیں وہ بھی وہی بیان کیے جائیں۔ تو کیا ہوا، واقعہ تو بہت لمبا سا ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ بہت بہادر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے لحاظ سے، جان نثاری کے لحاظ سے، اپنی شجاعت کے لحاظ سے، اور اپنی سیر و سیاحت اور شکار کرنے کی جو خاصیتیں ہیں اوصاف ہیں، ان کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف تھے۔ سامعین محترم، آپ ایک جگہ سے شکار کھیل کر آ رہے تھے واپسی پہ، جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی کو بات کرتے ہوئے سنا، عورتوں کو، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آج جو ہے ابو جہل نے بڑا ہی غضب کیا، آج ابو جہل نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس نے بے ادبی کی ہے۔ آپ کا دل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور تھا، اور آپ بہت شدت سے حضور سے محبت کرتے تھے، تو آپ نے یہ سنا کہ کس کی جرأت ہوئی ہے کہ جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے ادبی کریں، تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے کی ہے۔ ابو جہل بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بڑا امیر بندہ تھا، کوئی اس کو جلدی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کوئی اس کے اوپر، لیکن جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے ساری باتوں کو سائڈ پر رکھا، سیدھا اس کے پاس گئے ہیں۔ کمان، تیر کمان جو چلاتے ہیں نا، تو کمان بہت بھاری ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے، جس میں سے تیر ڈالتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں اس کو، تو وہ جا کے سیدھا اس کے سر پر ماری کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، تیری ایسی کی تیسی، اور آج کے بعد اگر کسی کو جرأت ہوئی تو پھر اس کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ تو وہ سارے لوگ ڈر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ طاقت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے۔
بہادری کے والے سے بڑے مشہور تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, کوئی جو ہے وہ بھی بات نہیں کر سکتا. سامعین محترم, آپ نے پھر فرمایا کہ سن لو, آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلی نگاہ سے مت دیکھنا. اب کسی کی مجال نہیں کہ میرے بھتیجے کو ہاتھ بھی لگائے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کے معاملات جو ہیں وہ بہت خراب کر دیے جائیں گے. اور فرمایا آج حمزہ رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے, آج حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کر رہا ہے. یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف بڑھے اور ہاتھ اٹھا کر کہا, یا اللہ, اگر یہ دین سچا ہے جس کی میں نے تصدیق کی تو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے اور میرے دل کو منور فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے دل کو نور اسلام سے منور کر دیا. سامعین محترم, اس کے بعد آپ جب چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آپ نے جا کے عرض کیا کہ میرے بھتیجے, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کا سر پھاڑ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کا سر پھاڑ کر نہیں, بلکہ آؤ جو دین میں لے کر آیا ہوں آپ اس کی تصدیق کر لو, اس کو مان لو. تو آپ بھی مسکرانے لگے. انہوں نے کہا حضور, میں پہلے ہی دین کو ماننے کا اعلان کر چکا ہوں, میں ابھی اعلان ہی تو کر کے آ رہا ہوں, تو آپ اس بات پر خوش ہو جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, دعا فرمائیں کہ یا اللہ, حمزہ کو اسلام میں استقامت عطا فرما. یا اللہ, حمزہ کو ایمان میں استقامت عطا فرما. سامنے محترم, پھر اتنی زیادہ استقامت عطا ہوئی, اتنی زیادہ استقامت عطا ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر کی بات ہو جائے, غزوہ احد کی بات ہو, تو جو فرنٹ مین ہوتا ہے نا, تو سامنے جا کے لڑائی کرتا ہے جنگ میں, تو ہمیشہ آپ کو لوگوں نے سامنے دیکھا. دار ارقم جب ابھی کم لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایک مخصوص جگہ کی گئی کہ جہاں پہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے. تو اس جگہ کا نام تھا دار ارقم. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو وہاں پر باقاعدہ پہرا دیا کرتے تھے. سامعین محترم, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے, اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. اب اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ رہے تھے, لیکن رستے میں اپنی بہن کے گھر جب گئے, قرآن کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی, لیکن ہاتھ میں ویسے ہی تلوار تھی. جب آئے لوگوں نے کہا کہ بھئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں. فرمایا اگر تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کے آ رہے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر, کیونکہ حضور نے بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے, میں نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ مرید ہوتے ہیں, مراد کوئی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی مراد ہے, دعا ہے, تو اللہ سے آپ نے ان کو مانگا تھا. تو وہی ہوا کہ جب آپ تشریف لے کر آئے تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے سر اقدس کو جھکا دیا اور ایمان کی تصدیق کی, آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی, اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمارا دین سچا ہے, بالکل سچا ہے, تو میں اگر آج سے ہم لوگ باہر نکل کر جو ہے وہ عبادت کریں گے. تو 2 لائنیں بنا لی گئیں اور فرمایا کہ اے حمزہ, ایک لائن کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک کے سامنے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. سامنے محترم, جب یہ لائن باہر نکلی اور پیچھے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان سے پیچھے پھر اور صحابہ کرام تھے, اندازہ کریے وہ 2 شخصیات جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مکے کے سب سے طاقتور لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو جب یہ لوگ سامنے آئے تو کفار مکہ کی اس دن کمر ٹوٹ گئی, اور انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے. اور اس کے بعد سے مسلمانوں نے باقاعدہ کھل کر, کیا اسے کہتے ہیں, کھل کر باقاعدہ نمازیں ادا کرنی شروع کی. مکہ میں حاضی ماشاءاللہ سے خانہ کعبہ میں حاضی دینا شروع کی. سامعین محترم, غزوہ احد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی جمعرات کو یا اس سے پہلے کوشش ہوگی کہ غزوہ احد جو ہے اس کو بھی مکمل بیان کیا جائے, اور اس میں کیسے انداز میں صحابہ کرام نے بڑے بڑے جان نثاری کے جو بڑے واقعات ہیں, کارنامے ہیں, وہ انہوں نے سر انجام دیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کیے جائیں گے. لیکن چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک
سیرت و کردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ہم صرف آپ کے حوالے سے بیان فرمائیں گے کہ جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر گئے تو کیا ہوا کہ وہاں پر اب جو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے قبیلے کے سردار آگے آتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، للکارتے تھے، پھر مخالف جو فوج تھی وہاں سے بھی سردار آتے تھے یا قبیلے کے طاقتور لوگ آتے تھے، پھر ان کے دو بدو ان کا آپس سے مقابلہ ہوتا تھا۔ جب آپس میں مقابلہ ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد جب ایک کوئی گر جاتا تھا یا جو قتل ہو جاتا تھا یا مر جاتا تھا، اس کے بعد پھر باقی آگے فوجیں آپس میں لڑتی تھیں۔ جب وہ غزوہ احد کا مقام آیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو کفار کے جو بڑے سردار تھے 3 وہ آگے آئے۔ اب ان میں کون کون تھا؟ ان کا جو سپہ سالار تھا عتبہ بن ربیع جو تھا وہ آگے آیا، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لے کر آیا اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر آیا۔ اب یہ لوگ جو تھے وہ بڑے بہادر تھے اور اپنے قبیلے کے کفار کے قریش سردار بھی تھے وہ لوگ۔ تو اب یہاں سے 3 لوگ گئے، جب 3 لوگ گئے تو وہ لوگ سردار بھی نہیں تھے، قریش بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے لیول کے کوئی لوگ بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیول کے، ہم سردار ہیں، بہادر ہیں، تو ہمارے لیول کے کوئی لوگ بھیجیں۔ تو اس وقت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی آپ جا کے لڑائی کریں، ان سے جنگ کریں۔ تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، آپ نے عتبہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مقابلہ کیا اور اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ سامعین محترم، جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا بڑی بہادری کے ساتھ اور اپنی تلوار کے وار کر کے اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید جو کہ بیٹا تھا عتبہ کا، اس کو حضرت مولا علی شیر خدا نے اس کے ساتھ جنگ کے بڑے اس کے اوپر حملے کیے اور اس کو مار گرایا اور وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو تھا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے بڑے وار کیا، زخمی ہوئے، تو اس کے ساتھ پھر ان کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا خود تشریف لے کر گئے اور ان کو اٹھایا اور شیبہ جو تھا اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہاں سے جو تھی وہ جنگ شروع ہو گئی۔ سامعین محترم، جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لوگوں کو جنگ بدر میں قتل کیا ہوا تھا۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں تھا کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو جنگ بدر میں قتل کیا تو ہم نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا دل میں بھی بغض رکھتے ہیں اور چھپ کے وار کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہندا نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ بھئی میں تمہیں مال و دولت و سونا دوں گی، تم نے بس یہ جو حمزہ ہے نا ان کو قتل کرنا ہے۔ اب جو حبشی غلام تھا وہ اپنے دور میں کچھ لوگ تلوار چلانے میں مہارت رکھتے ہیں، کچھ لوگ نیزہ بازی میں مہارت رکھتے ہیں۔ آج کل جو نیزہ بازی کے تو صرف مقابلے ہوتے ہیں، کسی کو مارا نہیں جاتا، لیکن اگر نیزہ کسی کو لگ جائے تو وہ آر پار ہو جاتا ہے، اور جو اس کو چلانے کا ماہر ہو تو وہ تو پھر اگر چلائے گا تو وہ تو آر پار ہو جائے گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ہندا جو تھی ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے ہائر کرتا ہے جیسے کسی بندے کو ہائر کر لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس طرح اس نے کہا جناب میں تمہیں پیسے دوں گی، مال و دولت دوں گی، جو اس دور میں تھا سونا چاندی، تو تم نے بس ان کو شہید کرنا ہے۔ چھپ کے بیٹھ گیا۔ ادھر کیا تھا آپ کو پتہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی تلوار کسی کو اٹھانے میں ہمت ہی نہیں تھی۔ مطلب ایک تو وہ 2 تلواروں سے لڑتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تلوار ہی اتنی بھاری، اتنی وزنی ہوتی تھی کہ جب ان کا وصال بھی ہو گیا، شہادت بھی ہو گئی، تو ان کی تلوار اتنی وزنی تھی کہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے اور بھی صحابہ کرام تھے، سب کے پاس تلواریں ہوتی تھیں، لیکن جو آپ کے پاس تلوار تھے بہت بہادر تھے۔ تو اندازہ کریں کہ اس بہادری میں کتنی ایمان کی قوت اگر شامل ہو جائے تو معاملات جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑے ناموس رسالت کے پہرے دار، ختم نبوت کے پہرے دار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا ہوا کہ وحشی جو غلام تھا وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب چھپ کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو قتل کیا، واپس آ رہے ہیں کسی اور سے اب لڑنے کے لیے، تو اس نے جلدی سے وہ پہاڑ کی یا پتھر کی اوٹ سے باہر نکلا اور نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور سیدھا آپ کی طرف اچھال دیا، اور وہ جو آپ کے پیٹ سے آر پار ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو لوگ ذرہ پہنتے ہیں، ذرہ ہوتی ہے لوہے کی،
لوہے کی ذرہ اس لیے پہنتے ہیں جیسے آج بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، تو اس دور پہ تو خیر بلٹ یہی تھی، تلوار نیزے تھے، تو آپ کو شہید ہونے کا بڑا شوق تھا، اتنی زیادہ آپ کو شہادت کی تمنا تھی کہ جب آپ مسلمان ہوئے اس کے بعد آپ نے ذرہ پہننی چھوڑ دی تھی. حالانکہ حفاظتی طور پہ ذرہ پہن سکتے تھے، لیکن آپ نے ذرہ پہننا چھوڑ دی تھی. کیوں؟ کیا آپ کی بہت زیادہ شوق تھا. اندازہ کریں صحابہ کرام کے شوق بھی کیسے تھے کہ بس ہم نے شہید ہونا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. آج کل تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں نا، نہیں جی نہیں، دین کی بات نہ کریں کہ لڑائی نہ ہو جائے، کہ یہ نہ ہو جائے، کہ وہ نہ ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھنکے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے، اور ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی اگر کوئی بھی حضور کے خلاف ذرا سی بھی بات کرے تو وہ اس کا منہ توڑ کے رکھ دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدھا ساری قلم کر دیا کرتے تھے. تو باہر کیا جو وحشی تھا، غلام تھا، وہ چھپا ہوا تھا، اور اس نے زیر ناف آپ پر وار کیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ اچھا وار لگا، اس کی باوجود بھی بہادری دیکھیں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن چونکہ آگے کھائی تھی تو جب پاؤں پھسلا کھائی میں گرے تو پھر آپ کی وہاں پہ شہادت ہو گئی. وہاں پہ ہندا آئی اور اس نے دیکھا تو بنعوذ باللہ اس نے کیا کیا کہ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی نا، جب تو کفار جو تھے نا مسئلہ کیا کرتے تھے. مسئلہ کہتے ہیں کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا. اس نے کیا کیا، چاقو چوری لی اس نے، اور آپ کا ناک مبارک، زبان مبارک، ہونٹ مبارک جو تھے، ایون کہ سینہ چاک کیا، گردے، کلیجہ، دل باہر نکالا، اور ان کو جو ہے وہ دھاگے میں لپیٹ کے اپنے گلے میں اس کو لپیٹ دیا کہ جناب میں نے آج جو ہے وہ ان سے اپنا بدلہ لے لیا. توبہ نعوذ باللہ. بہت زیادہ، اتنی زیادہ ان کی بری حالت کر دی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بپو ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جب وہ آنے لگیں تو حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ ان کو منع کر دو، وہ دیکھ نہ پائیں گے. اندازہ کریں کہ مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم ہو چکے ہیں. سامعین محترم، اسلام میں جس کو جتنا زیادہ اذیت دی جاتی ہے اور وہ اس پر اتنا زیادہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقامات بھی اتنے زیادہ عطا کرتا ہے. ہم اندازہ کریں سبھی لوگ، بہت سے لوگ شہید ہوئے غزوہ احد میں بھی، آگے جنگوں میں بھی، اسلام کی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا. لیکن آپ نے جو جام شہادت نوش فرمایا وہ کیا تھا کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ کے شیر، رسول اللہ کے شیر، پھر جان نثار، پھر ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے، اور دوسرا کہ جب آپ شہید ہوگے اس کے بعد بھی آپ کے جسم کو اذیتیں دی گئی، اور اتنی کیا کہ جسم کے حصے کو کاٹا گیا. سامعین محترم، اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمزہ وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی. حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک بہت پیارا تخت، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تشریف فرما ہے کہ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. سید الشہداء کا مقام آپ کو اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. سامعین محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور اتنی زیادہ خدمت کی کہ انہوں نے اپنی جانوں کی اس میں پرواہ نہیں کی. اللہ والوں کا ذکر سننا چاہیے، کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. اس سے ایمان میں تر و تازگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. سامعین محترم، اب دیکھیں کمال کی بات ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحشی آیا. اندازہ کریں، وہ حبشی غلام وحشی آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا. اندازہ کریں، عام کوئی دنیا دار بندہ ہو، ذرا سی پاور مل جائے تو اپنے دشمنوں کو سر قلم کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا کے بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن سرکار بادشاہ نہیں ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. لیکن دل میں چچا سے محبت بھی تو تھی نا، اور وہ بھی تمام چچاؤں سے سب سے زیادہ محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوست بھی ہیں، جان نثار صحابی بھی ہیں، جو حضور فرمائے کہ میرے شیر ہیں. اندازہ کریں، اور حضور کے پرسنل باڈی گارڈ بھی ہیں، پرسنل باڈی گارڈ. اندازہ کریں جو باڈی گارڈ تھے، مطلب کہ جو حفاظتی دستہ تھا، ان کے امیر بھی تھے. اندازہ کریں، اتنی مطلب ہر وقت جان نثاری کے لیے قربان رہنے کے لیے تیار ہے. تو اتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن ان کا قاتل سامنے آ رہا ہے، حضور کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اب دین کی بات آ گئی نا.
دین کی بات آ جاتی ہے تو معاف کر دیا، لیکن اتنا ضرور فرمایا کہ بھئی میرے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت آنا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو اب اس وحشی جو تھے وہ تو بعد میں صحابی رسول بن گئے، تو لیکن وہ پھر سامنے بعد میں حضور کے تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنی اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کیا کیا کہ اس کو اپنے اسی نیزے سے مارا کہ میں نے اس سے اپنے محبوب کے چچا کو شہید کیا تھا، تو آج میں اس سے محبوب کے جو گستاخ ہے اس کو جہنم واصل کروں گا۔ تو مسلمہ کذاب کو مارا کس نے؟ اسی وحشی غلام نے۔ خیر بعد میں وہی ہندا جو خاتون تھی وہ مسلمان بھی ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ معاف کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن جو حضور سے بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو پھر وہاں پہ صحابہ کی سنت کو دیکھا جائے گا، پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے کوئی بدتمیزی کر رہا تھا، بری باتیں کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ سیدھا آیا اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو میں تو سردار ہوگا اپنے گھر ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر تو نے میرے محبوب میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تو تیرا بہت برا حال ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا نعرہ ایک لگاتے ہیں ابھی، یہ نعرہ ہمارے دل سے لگے نا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ لیکن یہ سارا شعر فٹ اترتا ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ بس انہیں جان لیا اور اس کے بعد اب کسی کو ماننا ہی نہیں۔ ہوگا خوبصورت، ہوگا اپنے دور میں کوئی ابو لہب بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی مالدار تھا، لیکن اس نے حضور کے کاشانہ نبوت کے سامنے گھر مبارک کے سامنے جب کوڑا پھینکا وہ کوڑا اٹھا کے لے کے اس کے سر پہ جا کے پھینکا۔ میں خبردار آج کے بعد حضور کی بے ادبی نہیں کرنی، تو وہ اتنا خوف میں مبتلا ہو گیا دوبارہ گھر سے نہیں نکلا ابو لہب۔ تو فرمایا دنیا کے حسین ہوں گے اپنی جگہ، جمیل ہوں گے اپنی جگہ، امیر ہوں گے اپنی جگہ، سردار ہوں گے اپنی جگہ، بس میں نے تو اب انہیں مان لیا ہے، تو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تو دیکھیں نا دنیا سے کس شان سے گئے کہ ان کا نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شہید کا جب نمازہ پڑھاتے ہیں نا غزوہ احد میں جتنے شہید ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے نا، اور سرکار مدینہ ایک مرتبہ بھی پڑھا دیں تو بڑی بات ہے، لیکن حضور کو محبت ہی ان سے اتنی زیادہ تھی کہ سرکار نے ان کا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں کیا نام رکھوں؟ تو میرا دل کرتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا تو اس کا نام رکھو۔ تو حضور آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ حمزہ جو وفادار بھی ہو، جو حضور پر جان نچھاور کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور